نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ سورۃ النحل کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آج آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے دلائل بیان فرمائے تھے کہ آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی انسان کو بھی ایک نطفے سے، حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ کے ساتھ مقابلے کرنے لگ گیا، اللہ کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگ گیا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بھی بنانے لگ گیا، اور کھلے طور پر اللہ سے جھگڑا بھی کرنے لگ گیا۔ تو اس کو اپنی خلقت کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غور کرنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اب وہی کس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے مزید اپنے قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے چوپایوں کو پیدا کیا، اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے اور فوائد بھی ہیں، اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے جو جانوروں کو پیدا کیا یہ ہماری خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور اس سے بہت سارے فائدے بھی اٹھاتے ہیں۔ کچھ کہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا تذکرہ کہ اس سے گرمی کا حاصل کرتے ہو۔ جب سردیاں آتی ہے تو ہم کمبل اوڑھتے ہیں اور جسم کے اوپر پہنتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں، موزے پہنتے ہیں، وہ انہی جسم کے یا تو کھالوں سے یا ان کے بالوں سے یا انہی اجزاء سے بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہی جانوروں سے تمہارے لیے گرمی کا سامان بھی ہے اور فوائد بھی ہیں۔ بہت سارے فوائد ہیں جو ان جانوروں کے اندر ہمارے لیے ہیں۔ دودھ کا حاصل کرنا، وہ اس میں ہڈیوں کا استعمال کرنا کھانے کے لیے مفید ہوتا ہے، وہ اس میں مکھن کا استعمال کرنا، وہ اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر سے آتی ہیں جو انسان کے لیے منافع ثابت ہوتی ہیں، اور اسی سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کھاتے بھی ہو۔ اب یہ جانور ہیں، ان کو ذبح کر کے تم اس سے گوشت کھاتے ہو، اور جس طرح کا جو گوشت کھایا جاتا ہے انسان کی کیفیت بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی طرح ہو جاتی ہے۔ تو کھانے کا جو ہے گوشت وغیرہ یہ بھی انسان سے کھاتا ہے۔ 8 جانور ایسے ہیں جن کا سورۃ انعام کے اندر تذکرہ گزرا ہے کہ وہ حلال ہیں، باقی حرام ہیں، اور ان کے وہ حلال ہیں قربانی کے لیے، باقی حلال تو ہیں لیکن ان میں قربانی نہیں ہو سکتی، تو وہ اس میں نر اور مادہ تمام اس میں داخل ہیں۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے۔ جس وقت تم اس کو شام کو واپس لاتے ہو چرا کر، اور جس وقت تم صبح ان کو لے جاتے ہو، تو ان کے اندر بھی تمہارے لیے خوبصورتی ہے، جمال ہے۔ یہ اسی کو پتہ ہے کہ جس کے پاس جانور ہوں کہ اپنی جانور اپنے ڈیرے کے اوپر وہ بیٹھا ہو اور جانور جا رہے ہوں تو وہ خوشی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، واپس آ رہے ہوں اس وقت بھی خوشی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ان کے پاس بہت سارے جانور ہیں، اور وہ چر کر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی خوشی کا محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہلے تو جانوروں کا جانے کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے آنے کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد جانے کا تذکرہ فرمایا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں کہ جب جانور جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے اوپر گوبر وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جسم صاف نہیں ہوتا، پیٹ بھی بھرے ہوئے نہیں ہوتے، تھن بھی بھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ جب چر کر واپس آتے ہیں تو اس وقت ان کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، گوبر ہٹ جاتا ہے، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تھن بھرے ہوئے
ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے پہلے خوبصورتی کا تذکرہ بیان فرمایا اور اس کے بعد یہاں سے چرنے کا تذکرہ بیان فرمایا کہ تو اس کے تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے کہ جب وہ صبح کے شام کو واپس آتے ہیں چر کر جانور، اور جب صبح جاتے ہیں تو اس وقت بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ایسے ان جانوروں کے اندر مزید منافع یہ ہے، فائدہ مند یہ ہے کہ تم اس کے اوپر بوجھ لادتے ہو کہ وہ بوجھ اٹھا کر تمہارا ایک شہر سے دوسرے شہر تک بھی لے جاتے ہیں، اور تم اس کو اٹھانے کے اوپر قادر نہیں تھے مگر مشقت کے ساتھ۔ 2 من کوئی انسان اٹھائے، تھوڑا سا چل کر اس کی کیفیت ختم ہو جائے گی، نہیں اٹھا پائے گا، لیکن یہی جانور ہے اس کے اندر 5 من وزن ڈال دو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اگر گاڑی اس کے ساتھ جوت دی جائے تو اور مزید وزن اٹھا سکتا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے علاقوں کے اندر وہ ہیں جیسے جانوروں کے ساتھ بوجھ اٹھایا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک، اگر تم اٹھانا چاہو تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، تم اتنا آسانی سے اٹھا نہیں پاؤ گے۔ بے شک تمہارا پروردگار شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اتنا شفیق ہے کہ یہی جانور انسان کے تابع کر دیے۔ 5 سال کا بچہ بھی اونٹ کی نکیل پکڑ لے کے چل پڑے تو اس کے پیچھے 10 20 100 اونٹ بھی چل پڑتے ہیں، تو اتنا شفیق بھی ہے اور رحم دل بھی ہے۔ پھر یہی جانور مفسر نے لکھا ہے کہ اگر اونٹ بگڑ جائے تو اپنے دشمن کا بدلہ لے کر اس کو چین نہیں آتا، اور یہی گائیں اگر بگڑ جاتی ہے تو منڈیوں کے اندر حالت دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے کہ کھر سنبھلنے میں نہیں آتی، تو یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے تابع کر دی، ورنہ یہ اتنی بھاری جانور انسان کے تابع نہ ہوتے تو پھر انسان ان کو پکڑنے کے اوپر قادر نہ ہوتا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ جانوروں کے نام لے کر بیان فرمائے کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو اور یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ ابھی تو اس میں تو سواری نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے اوپر سواری کی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ کبھی کبھی مفسرین نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سنت کو آباد کرنے کے لیے کبھی کبھی ان جانوروں کے اوپر سواری کرنی چاہیے۔ تو یہ جانور ہیں اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا تم سواری کرتے ہو اور یہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور بھی بہت ساری پیدا کی جائے گی بعد میں جس کو تم جانتے بھی نہیں۔ اب یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہوائی جہاز ہے، ٹرینیں ہیں یا بسیں ہیں یا کاریں ہیں، یہ سب کا اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی تذکرہ بیان فرما دیا کہ بعد میں ایسی بھی چیزیں پیدا کی جائے گی جس کا ابھی تک تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ گیس کے معاملے کے اندر مفسر نے لکھا ہے کہ دیکھا جائے اگر یہ 100 سال کسی کو کہا جاتا کہ تمہارے گھر کے اندر ایسی چیز آئے گی، دھواں بھی نہیں ہوگا، زمین سے بھی نکلے گی، تو وہ اس کو پاگل سمجھتے، اس کو پاگل خانے میں داخل کروا دیتے۔ آج وہی دور ہے کہ کس طرح کے گیس چل رہا ہے، کس طرح کی گاڑیاں چل رہی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے پہلے سے بتلا دیا کہ ایسی چیزیں ہیں جو پیدا کی جائے گی جس کو تم جانتے بھی نہیں، اور اللہ رب العزت کے ذمے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ بیان فرماتے ہیں، جو چاہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرے، جو چاہے وہ بھٹکے اور ٹیڑھے راستے پر چلے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو تمام کو ہدایت دیتے، لیکن جبر اور زبردستی کسی کو بھی اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا اور چوپائے اس کو پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا دفء اس میں گرمی کا سامان ہے، ومنافع اور بہت سارے فوائد ہیں، ومنہا تأکلون اور اسی سے تم کھاتے ہو، ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے جس وقت تم شام کو اس کو ان جانوروں کو واپس لاتے ہو اور جس وقت تم صبح کے وقت لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ اور تمہارے وہ بوجھوں کو اٹھاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک، تم اس کو اٹھانے والے نہیں تھے مگر یہ کہ اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بے شک تمہارا پروردگار شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہارے لیے پیدا کیے اور تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو، تمہارے لیے زینت کا سامان ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ پیدا کرے گا اللہ رب العزت ان چیزوں کو جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور اللہ ہی کے اوپر ہے سیدھا ایک راستہ، اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بیان کرنا اور اسی سے
ٹیڑھا راستہ بھی لوگ اختیار کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو تمام کو ہدایت دے دیتے۔